قرآن مجید انسان کو صرف کہانیاں نہیں سناتا بلکہ تاریخ کے وہ واقعات دکھاتا ہے جہاں اطاعت اور نافرمانی کا فرق بالکل واضح ہو جاتا ہے۔ انہی واقعات میں سے ایک واقعہ ہے قوم سمود کا۔ قوم سمود عرب کے علاقے ہجر میں رہتی تھی۔ یہ لوگ پہاڑوں کو کاٹ کر ان میں گھر بناتے تھے۔ ان کے مکان صرف مضبوط ہی نہیں بلکہ خوبصورت بھی تھے۔ انہیں اپنی قوت، اپنی محنت اور اپنی ترقی پر بہت فخر تھا، اور اسی فخر نے انہیں اللہ سے دور کر دیا۔ رسول کا آنا۔ اللہ نے اس قوم کی طرف حضرت صالح کو بھیجا۔ حضرت صالح نے کہا، صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کسی کو سجدہ نہ کرو، اور زمین پر فساد نہ پھیلاؤ۔ مگر قوم نے انکار کیا۔ انہوں نے کہا، تم بھی ہم جیسے ہی ہو، ہم تمہاری بات کیوں مانیں؟ نشانی کا مطالبہ۔ قوم کے سرداروں نے کہا، اگر تم واقعی رسول ہو تو اپنے رب سے کہو کہ یہ پہاڑ پھٹ جائے اور اس میں سے ایک زندہ اونٹنی نکل آئے۔ یہ بہت بڑی شرط تھی۔ حضرت صالح نے اللہ سے دعا کی اور اللہ نے اپنی قدرت دکھائی۔ قرآن بتاتا ہے کہ پہاڑ پھٹا اور اس میں سے ایک زندہ اونٹنی نکلی۔ یہ معمولی جانور نہیں تھی، یہ اللہ کی طرف سے نشانی تھی۔ پھر اللہ کا حکم آیا۔ شہر میں پانی محدود تھا، صرف ایک چشمہ۔ حکم یہ دیا گیا، ایک دن پانی اونٹنی کا ہوگا، ایک دن پانی پوری قوم کا ہوگا۔ جس دن اونٹنی پانی پیتی، اس دن وہ اتنا دودھ دیتی کہ پوری قوم کے لیے کافی ہوتا، اور جس دن قوم پانی لیتی، اونٹنی چشمے کے قریب بھی نہیں آتی۔ یہ نظام بالکل انصاف پر مبنی تھا۔ مسئلہ پانی کا نہیں تھا، مسئلہ اطاعت کا تھا۔ قوم کے سرداروں نے کہا، کیا ایک جانور ہم پر حکم چلائے گا؟ ان کی انا اللہ کے حکم سے بڑی ہو گئی۔ پھر ایک دن کچھ بدبخت لوگوں نے اونٹنی کو قتل کر دیا۔ یہ صرف جانور کا قتل نہیں تھا، یہ اللہ کی نشانی کا انکار تھا۔ حضرت صالح نے کہا، اب 3 دن اپنے گھروں میں رہ لو، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے آخری مہلت تھی، مگر قوم میں اس کو بھی مذاق سمجھا۔ قرآن کے بیان کے مطابق پھر اللہ کا عذاب آیا، ایک سخت چیخ اور زور کا زلزلہ، اور صبح ہوئی تو پوری قوم اپنے گھروں میں بے جان پڑی تھی۔ نہ ان کے پتھر کے گھر انہیں بچا سکے، نہ ان کی قوت اور نہ ان کا فخر۔ عبرت اور پیغام۔ قوم سمود کا واقعہ ہر دور کے انسان کو یہ بتاتا ہے، اللہ کے حکم میں چالاکی کام نہیں آتی۔ نشانی کا انکار سیدھی تباہی ہے۔ جب مہلت ختم ہوتی ہے تو فیصلہ آ جاتا ہے۔ قرآن ہمیں یہ یاد دلاتا ہے، اللہ کی نشانی رحمت بھی ہوتی ہے اور امتحان بھی۔